صحت مند جسم ہی صحت مند سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچ پہ بات کرتی ہوں، سوچ کا تزکیہ، اپنے دماغ پہ کام کرنا۔ اس کے لیے آپ دیگر ویڈیوز پہ کئی ٹپس اور ٹرکس اور طریقے سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج میں بات کروں گی کہ ایک بیمار جسم صحت مند سوچ شاید پیدا نہ کر سکے یا اس کو مشکل پیش آئے گی۔ میں نہیں کہہ رہی کہ مریض لوگ اچھا نہیں سوچ سکتے، بلکہ بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی مرض کی حالت میں مدتوں بستر پر پڑا رہا، مگر اپنی سوچ کی اصلاح کے بدولت معجزے ہوئے اور وہ دوبارہ سے چل پایا یا صحت مند ہو گیا۔ تو میں تو بات کر رہی ہوں کچھ ایسے مرض جو ہماری سوچ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ، اگر تو آپ مریض ہیں اپنا علاج جاری رکھیے، لیکن بہت ساری ایسی تدابیر، ایسی باتیں جو ہم اپنا سکتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے۔ تو جب بات صحت کی آتی ہے تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے مختلف ترکیبوں سے، مختلف ٹپس سے، بلکہ جیسے ہی کوئی پوسٹ آتی ہے کہ 15 کلو وزن 10 دن میں کام کیجئے، اور پہلے کی اور بعد کی تصاویر لگی ہوئی ہیں کہ ایک فرد کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور اگلی میں چھوٹا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سالوں کی چڑھی ہوئی چربی یا وزن کا مسئلہ ایک کپ پینے سے یا کوئی ٹیبلٹ کھانے سے کبھی بھی نہیں اترے گا، اس کے باوجود ہم اس پوسٹ پہ کلک ضرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب صحت مند جسم کے خواہش مند ہیں۔ تو میں آپ کو صحت کے حوالے سے نا ایک ذاتی ٹپ بتانا چاہوں گی۔ پہلی بات تو اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ کوئی معجزے نہیں ہونے، یہ ایک تسلسل والا عمل ہے۔ صحت کی طرف کا سفر جو ہے وہ ہمیشہ آہستہ رہنا چاہیے، اور جس عمل میں تسلسل ہو، ہاں وہ تھوڑا ہو، اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو اس میں اصل چیز استقامت کی ہے، ورنہ آپ مہنگی سے مہنگی مشینری خرید لیں اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو ظاہری بات ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ بلکہ میں اکثر گھروں میں جاتی ہوں تو وہاں ٹریڈ مل پڑا ہوتا ہے اور وہ کپڑے سکھانے کے کام آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی جو طے کریں تو خود کو پہلے سمجھا لیں کہ مجھے اس میں استقامت دکھانا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے انفرادی طور پہ استقامت اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، وہ خود سے ہی نبھا لیتے ہیں۔ کچھ کے لیے ایک بڑی سسٹم چاہیے کہ کوئی آپ کا ہو دوست یا کوئی جو آپ 4-6 ہفتے کا خود کو چیلنج دیں اور پھر اس چیز کو کسی کے ساتھ مل کے نبھا لیں۔ مگر وہ نبھائیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں جس کو نبھانا آسان ہو اور جو آپ ہمیشہ کر سکیں، جس سے آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو میری ذاتی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے نا، آپ اس چیز کو نمازوں سے جوڑ دیجئے۔ آئیڈیلی یعنی مکمل جو خیالاتی دنیا ہے نا، اس میں تو روزانہ آدھا گھنٹہ واک ہونی چاہیے، جم جانا چاہیے، روٹی چھوڑ دیں، کوئی کہتا ہے چاول چھوڑ دیں۔ پاکستان میں آلو اور چاول پتہ نہیں کیوں بدنام ہے، جبکہ میں نے جس ڈائٹ کمپنی کو جوائن کیا تھا وہ تو یہ دونوں چیزیں کھلاتے تھے نا۔ اچھا بہرحال میں اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہی، وہ آپ کسی ڈائٹیشین سے پوچھ لیجئے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ آئیڈیل دنیا میں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ ایسے کریں، اور ہم 2 دن بڑے جوش سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بہت ہے تو ہفتہ کر لیا۔ ہم نا بچوں والی مائیں ہیں، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل حل نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نبھا نہیں پاتے۔ تو آئیڈیل حل کیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے والے ہیں نا، تو جیسے میں ذاتی زندگی میں کچھ بھی کرتی ہوں تو اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی حصے میں درد ہے تو آپ وہ اسٹریچز کریں گے لیکن نماز کے ساتھ کریں گے۔ یعنی آپ جیسے اگر ہو سکتا ہے آپ کے لیے فجر آئیڈیل ہو، جب اس وقت گھر کی بھاگ دوڑ اتنی نہیں ہوتی، یا عشاء کے وقت ہے، حتیٰ کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھتے ہوئے بھی آپ تھوڑا سا اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ نماز اگرچہ کہ ورزش کی خاطر نہیں پڑھی جاتی، مگر نماز بہترین ورزش ہے، بلکہ اس پر میں پورا کورس کرواتی ہوں۔ میں نے کچھ فزیوز تھراپسٹ کے ساتھ سیکھا کہ نماز میں اگر مسلز کو پوری طرح انگیج کیا جائے، ایک تو یہ کہ نماز خود بخود 15 کلو وزن کم کرتی ہے پورے سال میں، اور اگر آپ اس میں پوری طرح اسٹریچ کریں تو آپ کو کبھی کمر درد نہیں ہوگی، کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آئندہ سے آپ نماز ورزش کی نیت سے پڑھیں، لیکن جیسے روزہ ہم اس نیت سے نہیں رکھتے کہ ہمارا وزن کم ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روزے سے ہمیں صحت مل رہی ہے یا ہمارے وزن کو فرق پڑ رہا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی نماز ہم ورزش کی نیت سے نہیں پڑھتے، لیکن اگر اس سے ہمارے جسمانی فائدے ہو رہے ہیں تو وہ اٹھانے چاہیے۔ تو میں نے جب بھی کسی مسئلے کو حل کیا، جیسے میرے یہاں پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان ایک جگہ پہ پوسچر کی وجہ سے درد شروع ہو گئی تھی، جس کو اپر کراس سنڈروم کہا جاتا ہے، تو میں نے سجدے کی پوزیشن ایسی رکھی کہ جس کی وجہ سے میرا وہ مسل جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا، اور جو کہ رمضان میں تراویح بھی پڑھی جاتی ہیں تو پورے رمضان کے بعد وہ حصہ جو ہے وہ خود بخود ہیل ہونے لگا۔ تو ہر چیز کا تعلق ورزش سے نہیں ہے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نماز کے ساتھ 5 منٹ بعد میں بیٹھ جائیں گے اور اس چیز کو کر لیں جو آپ کو کرنی ہے، اور اس کو پھر اسی کے ساتھ جوڑیں۔ یہ میں نے زندگی میں آزما کے دیکھا ہے۔ آپ کو کوئی دوا لینی ہے اور آپ بھول جاتے ہیں تو اس کو جائے نماز پہ رکھ دیں۔ تو کوئی بھی عمل جو آپ زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ نماز سے جوڑیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تھراپیز ہیں جو ہم کرواتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں ہم ویٹ لاس تھراپی بھی کروائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جسم دماغ کے تابع ہے۔ آپ دماغ کو ری پروگرام کر دیں تو جسم خود بخود صحت کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ہمارے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے معمولی سے چارجز ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز صحت مند رہنا ہے۔ صحت مند مومن اللہ کو پیارا ہے بنسبت کمزور مومن کی، اگرچہ کہ دونوں کا درجہ ہے۔ صحت کے ساتھ نیکیاں کمانا آسان ہے، تو خیال رہے اپنی صحت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے گا، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہیں، مگر ان کو نمازوں کی اوقات سے جوڑ دیں تو استقامت کرنا، ان کو نبھانا آسان ہوگا۔ خوش رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔